اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک کتاب قصص الانبیاء جو میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آج کل اس کی باری آئی ہوئی ہے، اس کو پڑھتا جا رہا ہوں۔ تو وہ جو قصص الانبیاء ہے وہ مختلف انبیاء کے چیپٹرز ہیں۔ تو آج کل میں مطالعہ جس پہ پہنچا ہے میرا مطالعہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر نبی تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا انہیں شرف حاصل تھا، اس لیے تو انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص انہیں ملا اور اس نے پوچھا، اے موسیٰ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، میرے لیے سنبھالنا مشکل ہے، برائے مہربانی اس کو کچھ کم کر دیں تاکہ میرے لیے سنبھالنا آسان ہو جائے۔ آپ نے وعدہ کر لیا اور فرمایا کہ میں جیسی کوہ طور پہ جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے تک تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد آپ جب آگے بڑھے، تھوڑی دور جانے کے بعد ایک شخص انتہائی مفلوق الحال، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور چہرہ بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، وہ ملا اور اس نے بھی وہی سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کو میرا گلہ پہنچانا کہ ساری زندگی مجھے کوئی سکھ نہیں ملا، پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا، اچھا کپڑا نہیں ملا، کوئی سکون کوئی خوشی نہیں ملی، کوئی راحت نہیں ملی، اسی طرح ساری زندگی گزاری ہے، کچھ مجھے بھی عطا ہو۔ آپ نے وعدہ کر لیا اور اس کے بعد آپ کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر پہنچ کر آپ نے کوہ طور پر یعنی پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے جب باتیں ہوئیں تو ان دونوں اشخاص کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں۔ پہلے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا تھا کہ میرے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کچھ کم ہو جائے اور تاکہ میں اس کی زیادہ اچھے طریقے سے حفاظت کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، اس کا مال صرف اس صورت میں کم ہو سکتا ہے کہ جب وہ میرا شکر ادا کرنا کم کر دے یا چھوڑ دے، کیونکہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب مل گیا۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دوسرے مفلوق الحال غریب مفلس آدمی اس کا سوال کیا کہ یا اللہ اس بندے کا یہ سوال ہے، اس کا بھی کچھ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ اسی طرح رہے گا، کیونکہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ گلے کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گواہی بھی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس کی حالت بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، وہ میرا شکر ادا کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حل پوچھا۔ جب حل پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے کہو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں اس کا روزگار بڑھا دوں گا، اس کے لیے آسودگی بڑھا دوں گا۔ بس بات چیت ختم ہوئی، آپ واپس روانہ ہوئے۔ پہلے تو وہ شخص ملا جس نے وہ بڑی آس لگا کے بیٹھا ہوا تھا، جو مفلوق الحال آدمی تھا، غریب تھا، مفلس تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تو کیا جواب ملا؟ میں بڑا منتظر ہوں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ مسئلہ یہ ہے
کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ہے۔ اس نے کہا میں شکر کس بات کا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا کہ جس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے دماغ سے مت سوچو، کسی کی آنکھ سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامت ہاتھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، تم کسی لنگڑے یا کسی معذور کو یا کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کے کانوں میں سنائی نہیں دیتا، تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ادا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو بینائی دی ہے اس کا ہی شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ جو تمہارے کان ہیں جو سنائی دیتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ جو تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ پاؤں پورا جسم سلامت دیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا کرے گا۔ بہرحال آگے ہوا جو ہوا سو ہوا، وہ مجھے اس کتاب میں درج نہیں ہے، یہ واقعہ یہیں تک درج ہے۔ اب وہ اس شخص کے پاس پہنچے جس شخص نے کہا تھا میرے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے، یہ کم ہو جائے تو میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ بیقراری سے پوچھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا۔ پوچھا کیا جواب ملا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرا شکر بہت ادا کرتے ہو، اگر تم میرا شکر ادا کرنا کم کر دو یا ختم کر دو تو میں تمہارا رزق کم کرنا شروع کر دوں گا، تمہاری مال و دولت کم کرنی شروع کر دوں گا، ختم کر دوں گا، جو چاہو گے کر دوں گا۔ کہتے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، اچھی اولاد دی، اچھی بیوی دی، سب کچھ دیا، تو میں بھلا اللہ کا شکر کیسے ادا نہ کروں؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہارا مال کم نہیں ہوگا، اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر ہوتا رہے، مشکلیں جو آتی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر 134 کو پڑھیے ذرا، ہے تھوڑی سی طویل، اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن تفسیر میں ذکر موجود ہے، ویسے ترجمے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، جس کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں نا، ان کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں پہلے نمبر پہ یہ آتا ہے جو تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 134 میں درج ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے، اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام ان سے جڑا ہوا ایک واقعہ بھی درج ہے۔ امید ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔